اس کا انجام برا نہیں ہے، لیکن کسی کو اپنی ذات سے پریشان کرنا اس کا انجام برا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ستاتے، پریشان کرتے، بے ایمانی سے کماتے ہیں، بے رحمی سے کماتے ہیں، سود لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، آدمی دل مسوس کے دے دیتا ہے، اپنی مجبوری سے اپنے کلیجے کو تھام کے جیسے تیسے ان کا منہ بھرتا ہے، سمجھے آپ؟ تو وہ اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگ ان میں کچھ یہ بھی دیکھے کہ وہ دعا تعویذ کراتے ہیں، گنڈے کراتے ہیں، پڑا پھونکی کراتے ہیں، عورتیں بھی آدمی بھی، کسی کو ستا رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو، رشتہ دار کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اولاد کو، ماں باپ کو، کسی کو بھی کوئی ستا رہا ہے، اس کے بعد میں گنڈے تعویذ کراتے پھرتے ہیں، پڑا پھونکی کراتے پھرتے ہیں، سمجھا آپ؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب پریشان ہوتے ہیں دل و دماغ کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، جب ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو یہ دھیان نہیں آتا کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، وقت میں یہ دھیان آتا ہے کہ ہمیں کوئی کرنے دھرنے والا مل جائے، پڑا پھونکی والا مل جائے، گنڈے تعویذ والا مل جائے، کوئی ایسے میاں مولوی مل جائے کہ وہ دعا کر دے اور ہماری مصیبت دور ہو جائے، ہم پہ جو کلیش ہے، مولک قسم کی بیماریاں ہیں یا کوئی گھاٹے ہیں یا پریشانیاں ہیں، دماغی الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، پر یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے یا ایسی ہم کوئی نیاز فاتحہ کر لیں کہ اسے ایک ہی میں ہم نے جو کسی کا خون پیا ہے وہ سب معاف ہو جائے۔ کرنے دھرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، کرنے دھرنے والوں کو مت ڈھونڈو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی بددعا تمہارے پیچھے پڑی ہے، کسی پر ظلم تم نے کیا ہے، کسی کی ہار تم پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا ہے، کوئی دل کو محسوس کر رہ گیا ہے، کوئی کلیجوں کو تھام کے رہ گیا ہے، اس سب کو تم بھول گئے، بس تمہیں یہ یاد آیا کہ بس نیاز کر لیں، فاتحہ کر لیں، پڑا پھونکی کر لیں، فلاں سے دعا کرا لیں، فلاں مدارس پہ چلے جائیں، سمجھا؟ تو یہی دھیان رہتا ہے۔ یہ بڑی بھول ہے آدمی کے اوپر، جب کوئی مصیبت ہو تو اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی برا تو نہیں کیا ہے، اور اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ شیطان یہ دیکھنے نہیں دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، سمجھے نہیں؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، جو میں نے ذکر کیا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس سے خدا کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ تم دعا کراتے پھر رہے ہو، تمہارے پیچھے کسی کی بددعا لگی ہوئی ہے، ہاں؟ تم تعویذ کراتے پھر رہے ہو اور تمہارے پیچھے کسی کی ہار لگی ہوئی، تم میاں مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہو اور تمہیں کوئی بددعا دے رہا ہے بیٹھا ہوا، تو تمہاری اس کے لیے جو دعا کی جائے گی وہ آسمان تک کیسے پہنچے گی؟ اس کی بددعا پہلے پہنچے گی، اور تمہارے حق میں جو دعا کوئی کرے گا وہ پہلے نہیں، وہ پہنچے گی نہیں۔ ظلم تو اتنی بری چیز ہے کہ انسان جانور پر ظلم کرنے سے بھی اپنے اسلام میں منع کیا گیا، سمجھے آپ؟ بہار شریعت اپنی ایک فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہے، کہہ نہیں سکتا، وہ بھوکا ہے تو کہہ نہیں سکتا بھوکا ہوں، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو وہ کہہ نہیں سکتا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، پیاسا ہے آپ بھول گئے پانی پلانا، گھر میں آپ کے جانور ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو اس کا دھیان جو ہے وہ انسان سے بھی زیادہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کوئی گناہگار عورت تھی، گناہگار تھی، کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ ایک کنویں کے قریب کتا پیاسا مر رہا ہے، کتا کنویں سے پانی پی نہیں سکتا تھا، جھانکتا ہوگا چلا ہٹ جاتا ہوگا، پیاسا مر رہا تھا کنویں کے قریب،
اس نے دیکھا، وہ گئی، اس نے اپنے پیر کا موزہ نکالا، کسی ترتیب سے لٹکایا، کسی چیز میں باندھ کے اس کو بھگویا اور کتے کے منہ میں اس کو نچوڑ دیا۔ کئی بار ایسا کرنے کی وجہ سے کتے کے منہ میں، پیٹ میں پانی پہنچا، اس کے جسم میں جان آئی، تازگی آئی، وہ اٹھ کے چل دیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عورت گناہگار تھی، لیکن جانور کتے کے ساتھ یہ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت میں بھیج دیا۔ اور اسی کے پلٹ میں ایک حدیث اور بھی حدیثوں میں آتی ہے کہ ایک عورت نیکوکار تھی، پرہیزگار، دیندار تھی، اس نے کوئی بلی پالی۔ اب ایسا ہوا ہے وہ کبھی بلی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئی، اس نے کوئی پریشانی والا کام کر دیا ہوگا یا کوئی بات ہوگی، بہرحال اس سے بلی کو باندھ کے ڈال دیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کہیں اور سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ اب بھوکی پیاسی تڑپا کر کے اس کو مار دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ عورت نیک تھی، پرہیزگار تھی، لیکن بلی کو بھوکا پیاسا مارنے، اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے نیک ہو کر کے بھی وہ عورت جہنم میں گئی۔ تو نیکی، پرہیزگاری، دینداری بھی یہی ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی جانور کو یا کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، سمجھے آپ؟ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے ایک بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، آج کل جو مسلمانوں پہ جو گوشت کی پریشانی پیدا ہوئی ہے، گوشت کرتے پھر رہے، کہاں ملے، کیسے ملے، اس کی وجہ مجھے تو کچھ ایسا نظر آتی ہے کہ جو گوشت کھانا تو ایک فطری بات ہے، ذبح کرنا ایک تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، وہ ان کے لیے بھی راحت ہے کہ وہ بجائے تڑپ تڑپ کے مرنے کے تھوڑی دیر میں مر جاتے ہیں، ذبح ہو جاتی ہیں۔ لیکن ستانا، بھوکا رہنا، رکھنا، ان کے جاڑے گرمی کی فکر نہ کرنا، ان کی بھوک پیاس کی فکر نہ کرنا، انہیں تڑپانا، بے تکا مارنا، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ لادنا، جیسے یہ تانگے والے بھر لیتے ہیں گھوڑے میں، گھوڑے کی اس تانگے میں سواری ہیں، گھوڑے کو پھر مار مار کے چلاتے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی کمائی کے لیے اس کو ستا رہے ہیں۔ یا اور بھی گاڑیوں والے جو بھر لیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ طاقت سے زیادہ جانور کے اوپر بوجھ لادنا ظلم ہے، کتابوں میں لکھا ہے، سمجھے؟ طاقت سے زیادہ اس سے کام لینا یہ بھی ظلم ہے، سمجھے؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دودھ بیچنے والے، میں نے سنا کہ وہ جانور کے بچے کو سارا دودھ نکال لیتے ہیں، اس کو بھوکا باندھ دیتے ہیں دن بھر کے لیے۔ اب اسی کے صدقے میں اللہ نے تجھے دودھ دیا ہے، اسی کے وسیلے سے دیا ہے، اور اس کے بچے کو تو بھوکا تڑپا رہا ہے، تو اپنے بچوں کے شوق پورا کر رہا ہے، اور ان کو تو VIP اسکولوں میں پڑھا رہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو تیرے اوپر ہائے نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ 2 تعویذ گنڈوں سے کیا ہو جائے گا؟ تو اسی کے ذریعے سے دودھ ملا تھا، اس کو تو نے بھوکا باندھ دیا اور اپنے بچوں کے تو شوق پورے کر رہا ہے۔ بلکہ مجھے بتایا یہ ڈیریوں والے آج کل، مجھے تو پتہ نہیں، بتاتے ہیں لوگ جہاں کہیں ذکر آ جاتا ہے، کہ ڈیریوں والے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جانوروں کے بچوں کو اسی وقت مار ڈالتے ہیں تاکہ دودھ بٹ نہ جائے۔ بریلی میں نے سنا ڈیریوں والے کچھ اسے مار ڈالتے، پھینک دیتے تاکہ دودھ جو ہے وہ بٹے نہ، پھر انجیکشن لگا کر کے نکال رہے۔ یہ سب کون کر رہے ہیں؟ مسلمان، سمجھے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایک بات اور سن لو کہ خالی نماز اور داڑھی سے بھی مسلمان نہیں بن جاتا ہے آدمی، جب تک کہ اس کے دل میں رحم نہ ہو، سچا پکا مسلمان نہیں بنتا ہوں۔ ابھی مجھے بتایا ایک حاجی صاحب، داڑھی والے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، اور لڑکے کی شادی میں لڑکی والے سے 8 لاکھ روپے نقد مانگ رہے ہیں۔
سمجھے نہیں؟ تو یہ خالی یہ بھی نہیں ہے کہ داڑھی اور نماز سے بھی سمجھے دل میں مومن ہونا چاہیے، اوپر سے بھی مسلمان ہو اور اندر سے بھی مسلمان ہو، چہرہ بھی مسلمان ہو، جسم بھی مسلمان ہو اور دل بھی مسلمان ہو. سمجھا؟ جانوروں پر ظلم کرنے والوں کو سنا کہ یہ گاڑیوں میں جانور لے کے آتے تھے، جہاں پر 3 جانور 4 جانور گاڑی میں رکھنے کی جگہ اس میں 8 ٹھوس رہے ہیں، انہیں بے ہوش کر کے انجیکشن لگا کے ان کے بے ہوشی کے اوپر نیچے ان کو سامان کی طرح بوریوں کی طرح بھر رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ ان کے کھانے پینے چارے کی کوئی فکر نہیں ہے، 20 گھنٹے کے سفر کرا رہے ہیں، ان کو ایسی کھڑا رکھے پڑے ہیں، بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. یہ سب کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. ایک ہی بات یاد رکھیں کہ گوشت نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں مل رہا ہے، یہ پریشانی، یہ گنڈا کر دو گے، تعویذ کر دو گے، پڑھ کے پھونک دو. تجھے یہ بھی یاد ہے کہ تو کر کیا رہا ہے؟ کیا تھا اسلام اور کیا تھا اللہ اور رسول کا پیغام اور کیا تھا اللہ کے رسول کی تعلیم اور کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ بس گنڈے تعویذ یاد رہ گئے، پڑا پھونکی یاد رہ گئی، اور یاد یہ رہ گیا کہ تو اپنے شوق پورے کرنے کو، مالدار بننے کو، مکانوں میں ٹائلیں پتھر لگوانے کو، اپنے 20 جوڑے کپڑے بنانے کو، بیاہ شادیوں میں فالتو خرچے کرنے کو، شوق پورے کرنے کے لیے تو کس پہ کتنے ظلم کرتا ہے، کتنے اتیاچار کرتا ہے، کتنے تو ہتیایں کرتا ہے، کتنے تو خون پیتا ہے انسانوں جانوروں کے ساتھ. کان کھول کے سنو، اللہ کا عذاب آتے دیر نہیں لگتی اور دنیا کا عذاب تو چھوٹا ہے. قرآن میں لکھا ہے بلا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑھ کر کے ہے، کاش لوگ اس بات کو جان لیتے. سمجھے آپ؟ اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج میری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ظلم کرنا تھا. اب میں نے آیتیں حدیثیں پڑھ کر کے آپ کو بتایا کہ ظلم سے بچ بھی وہی لوگ سکتے ہیں کہ جن کے اپنے ارمان اور شوق اور خرچے کم ہوں. ظلم آدمی کیوں کرتا ہے؟ اپنے شوق بڑھا لیتا ہے، خرچے بڑھا لیتا ہے، ارمان بہت سے پال لیتا ہے، پھر ان کی پورتی کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے اب اسے کہیں نہ کہیں سے کرنا ہی ہے. جب کنواں کھود لیا تو گڈھا کھود لیا تو اسے پاٹنا بھی ہے. تو ایسا گڈھا کھودو ہی مت کہ جو تمہیں پاٹنے کے لیے ظلم کرنا پڑے. سادہ آدمی بن کر کرو، اپنی عورتوں بچوں کو بھی سادہ رکھو. اسی لیے یہ فرمایا ہے لوگوں نے کہ یہ دین کے اوپر صحیح معنی میں وہی لوگ چل سکے ہیں جو ارباب تصوف، ارباب طریقت تھے، صوفیان کرام. وہ اپنے نفس کو مان لیا کرتے تھے، وہ اپنے نفس کو مان لیتے تھے، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جب ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ کسی کے محتاج بن کے نہیں رہتے تھے، انہیں کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑتا تھا، الٹے سیدھے کام نہیں کرنا پڑتے تھے. یہ کچھ لوگ جو صوفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، فقیروں کو، اولیاء کرام، بزرگان دین کو، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دل کی آنکھیں بھی بند ہیں. اصلی اسلام پر تو وہی لوگ چل کے دکھایا انہی نے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو مان لیا. قرآن شریف میں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ رہا جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کر لیا. اندر سے جو پاک ہو گیا، دل سے جو پاک ہو گیا. سمجھے؟ تو ظلم آدمی کبھی کبھی اس کی مجبوری ہوتی ہے، رشوت لینا، سود لینا، بے ایمانی کرنا، ہیرا پھیری کرنا، مجبوری ہوتی ہے. وہ مجبوری کیوں پیدا ہوتی ہے کہ اس نے اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں کہ اب وہ رشوت نہیں لے گا تو اس کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا. سمجھے نہیں؟ تو دین پہ صحیح معنی میں اسلام پر وہ لوگ چل سکتے ہیں کہ جن کے ارمان، جن کی حسرتیں، جن کی خواہشات کم سے کم ہوں. سمجھے نہیں؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا السذاجۃ نصف الایمان، سادگی آدھا ایمان ہے. حضور نے فرمایا. قربان جاؤں ایسے پیغمبر کے، ان کی حدیثوں کو میں پڑھتا ہوں، ایک ایک بات مجھے ایسی نظر آتی ہے، سمجھے آپ کہ بس ایسا لگتا ہے جو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. بس وہ شعر پڑھ کے دل کو تسلی ملتی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ظلم سے بچو، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ دھیان رکھو کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی انسان کو نہ کسی جانور کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی ہیں پڑھ لیں۔